الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ پہلا جملہ تھا آپ کا، یعنی پہلا جو سوال تھا اس میں آیات تھیں اور احادیث تھیں اور ان کا ترجمہ اور ترکیب جو ہے آپ نے کرنی تھی۔ تو فقال انا ربکم الاعلی، بس اس نے کہا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے۔ فرعون کا قول ہے، تو فا اس میں کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، جیسے واو ہوتا ہے او ہوتا ہے تو فا بھی حرف عطف ہی ہوتا ہے، اور قالا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل اور اس کے اندر ہوا یا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس کا وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے جو اس نے کہا ہے وہ آ رہا ہے، تو انا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور ربکم الاعلی یہ خبر ہے۔ اس کو مزید کھولیں تو ربکم کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، مضاف ہے ربو، کم اس کا ضمیر ہے مضاف الیہ کے لیے آ رہی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی۔ اب اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں صفت ہے، ٹھیک ہے، رب کی صفت ہے۔ چونکہ رب یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نا۔ معرفہ کیوں ہے؟ مضاف الی المعرفہ ہے، اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے، اور چونکہ یہ معرفہ ہے لہٰذا اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، تو الف لام کے ساتھ لائیں الاعلی۔ اب الاعلی میں بھی یہ بھی رفع میں ہے نا، ربو، تو یہاں پہ بھی الاعلی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہ وہی ہے مستشفیٰ والا، المستشفیٰ کی طرح۔ ویسے یہ ہوتا بھی غیر منصرف ہے، لیکن چونکہ الف لام ہے تو اس میں وہ فرق نہیں آئے گا۔ یہاں پہ پیش آنی چاہیے تھی رفع میں، لیکن یہاں چونکہ آخر میں الف ہے نا، اعلیٰ اصل میں کیا ہے؟ اعلیٰ، ایسے ہے نا، وہ تو اس کو کھڑی زبر کے طور پہ لکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اس پہ پیش آنی چاہیے، لیکن چونکہ الف ہے، الف پہ حرکت نہیں آتی، تو یہاں پہ ہم پیش کو کیا کریں گے؟ مقدر مانیں گے رفع کے لیے۔ تو فقال انا ربکم الاعلی، تو اب یہ کیا ہوگی خبر؟ یہ ہو گیا مرکب توصیفی، جس کا موصوف مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان تھا، واضح تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اچھا پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جو انا ربکم الاعلی ہے، اگر فقالہ نہ ہو تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا نا؟ ہاں، اس کے آگے فقالہ جملہ فعلیہ ہے، انا ربکم الاعلی یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ جملے ہیں دو۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بات مجھے پوری طرح شور نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ قولا کے بعد جو چیز کہی جاتی ہے نا اس کو مقولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پوری طرح کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن قولا کے بعد جو چیز کہی جا رہی ہے اس کو مقولہ غالباً کہا جاتا ہے۔ تو پھر فقالہ یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور اس کے آگے جو جملہ اسمیہ آ رہا ہے انا ربکم الاعلی وہ اس کا مقولہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کو رہنے دیں، مجھے اصطلاح پوری طرح مستحضر ہو بھی نہیں رہی۔ دوسرا کیا تھا جی؟ الحمدللہ الذی
خلق السماوات والارض. پہلے تو یہ بتائیں یہ رفع ہے، یہ نصب ہے یا جر ہے؟ کیا چیز ہے؟ السماواتی یہ نصب ہے یا جر ہے؟ السماوات خلق السماوات جاری ہے سر. جر ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ حرف جر تو ویسے للہ وہ لفظ جلالہ کے ساتھ ہے. بہتر یہ ایکچولی مفعول ہوگا نا. مفعول تو ہے سر، یہ مفعول ہے تو نصب میں ہے نا. رسم ہوا نا. نصب ہے، نصب ہے، نصب ہے. یہ وہ جمع سالم ہے نا، جمع مؤنث سالم ہے نا. جمع مؤنث سالم کی نصب میں بھی زیر آتی ہے. السماوات، السماواتی، السماوات. خلق السماوات والارض کو صلہ لکھا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اور اللہ جی اس میں موصول ہو گیا. ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی. میں تو ویسے الگ سے بات پوچھ رہا تھا کہ یہ زیر جو ہے یہاں پہ جر کی علامت نہیں ہے، نصب کی ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھا نا جو حرف عطف ہوتا ہے اس سے پہلے اور بعد میں، یعنی واو سے پہلے اور بعد میں یا حرف عطف سے پہلے اور بعد میں اعراب ایک ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ارضا ہے نا، نصب ہے، تو یہ بھی نصب ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ پورا سٹرکچر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو مزید کھولیں تو یہ خبر کیا ہے؟ پورے سٹرکچر کے اعتبار سے یہ خبر کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. للہ حرف جر اور یہ اس کا مجرور ہو گیا. اب آپ نے کہا تھا اس کے بعد صفت لائی جائے بطور جملہ تو پھر الذی کے ساتھ لاتے ہیں. تو الذی خلق السماوات والارض، یہ پورا سٹرکچر کیا ہے؟ اللہ ہی کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس صفت کو مزید کھولیں تو الذی کیا ہے؟ اس میں موصول، اور اس کے بعد جو چیز پورا جملہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. تو خلق السماوات والارض یہ کس کا صلہ ہے؟ الذی کا. تو یہ اس کا صلہ ہو گیا. صلہ کیا ہے؟ مزید کھولے تو وہ ہے جملہ فعلیہ. اس میں خلقہ کیا ہے؟ فعل. خلقہ کے اندر ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا جو ہے، یعنی اس کو ویسے ہوا کہہ دیا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکلی آپ یہی کہیں کہ واحد مذکر غائب ہوئی ضمیر، کیونکہ وہ لازمی نہیں کہ ہوا ہو نا. تو یہ جو ہے وہ فاعل ہے، اور اب اس میں مفعول بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول بھی کہتے ہیں ٹیکنیکلی اس کو. اور یہ بھی اس کا جو ہے وہ، یعنی یہ پورا یہ اصلاً مفعول ہے، لیکن نصب کی وجہ مفعول بھی ہونا یہ السماواتی میں ہے. اور اس کے بعد حرف عطف کے بعد ارضا کی نصب کی وجہ السماواتی پر معطوف ہونا. ٹھیک ہے. اس کے عطف کی وجہ سے السماواتی کو فالو کرے گا نا جی. فالو کرے گا. بالکل الارض جو ہے السماوات کو فالو کرے گا. بالکل اسی وجہ سے وہ حرف عطف کی وجہ سے. حرف عطف کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. تو یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ السماواتی کے اعراب بیان کریں تو آپ کہیں گے حالت نصب میں ہے، زیر علامت ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور مفعول بھی ہونا وجہ ہے. اور والارضا، ارضا کے آپ کے اعراب پوچھے جائیں تو کیا کہیں گے؟ نصب میں ہے، زبر علامت ہے، منصرف کی نارمل علامت، اور وجہ ہے السماواتی پر معطوف ہونا. ٹھیک ہے. لیکن باقی اس پورے کو آپ ٹیکنیکلی مفعول بھی کہہ لیں، اور یہ اس کا فعل اور فاعل آ گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ صلہ آ گیا جس کا موصول ہے الذی. اور الذی خلق السماوات والارض یہ پورا سٹرکچر صفت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. ٹھیک ہے. اس لیے چونکہ یہ جر میں ہے نا، للہ میں لفظ جلالہ جر میں ہے، تو الذی چونکہ مبنی ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ فی محل جر. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اللہ کی صفت ہاں. پر ایک الذی اس کی صفت نہیں ایک ہی صفت ہے یہ. الذی خلق. الذی چونکہ صفت ایک ایسی ہے نا جس کے ساتھ صلہ بھی آتا ہے. الذی صفت ہے لیکن وہ اسم موصول ہے نا، تو اس کے بعد صلہ بھی آئے گا. تو پورا پھر وہ پورے کو صفت کہہ لیں گے، پورے کو صفت کہہ لیں گے، لیکن ٹیکنیکلی صفت اس میں الذی ہی بن رہی ہے نا. اچھا یہ والارضی آپ نے بولا کہ معطوف ہے سماوات پہ، مطلب وہ واو کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا. وہ معطوف ہوگا پہلے والے ورڈ کا. پہلے والا معطوف علیہ ہوگا. پہلے والا معطوف علیہ 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 ہے. اچھا علیہ.
جس پر عطف ہو اس کو معطوف علیہ ہی کہتے ہیں، معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کرتا. اچھا سر، یہ جو ہمارے پاس سماوات والارض ہے سر، اس کو ہم مفعول نمبر 1 اور مفعول نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر ہم معطوف اور معطوف علیہ نہیں کہتے اس کو؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ حرف عطف آ گیا نا بیچ میں. اچھا، اس پورے سٹرکچر کو آپ مفعول بھی ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن مفعول نمبر 1 اور 2 کا سٹرکچر تب بنتا ہے جب آپ کے فعل کے اندر نا 2 مفعول والا معنی ہو. مثلا آپ کہیں کہ علم، یا آپ کہیں یہ معطوف علیہ ہم نے پڑھا تھا. ہاں، اس نام سے پوری ذکر ہلکا پھلکا کیا تھا، لیکن یہ قاعدہ تو ہم نے پڑھا تھا، یہ نام ہم نے ایگزیکٹلی نہیں بولا. اس کا تو پڑھا تھا کہ واو معطوف ہوتا ہے، تو واو کے بعد جو آ رہا ہے اس کو معطوف علیہ کہیں گے. ہاں، جو واو کو حرف عطف کہتے ہیں، واو کے بعد جو آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور واو سے پہلے جو آتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. واو سے پہلے جو آتا ہے پہلے والے کو یعنی السماواتی معطوف ہو گیا، السماواتی معطوف علیہ، نہیں السماواتی معطوف علیہ ہو گیا، واو معطوف ہو گیا، اور الارض جو ہے وہ معطوف ہوا. واو حرف عطف ہوا اور الارضہ یعنی الارضہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے، معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ ان کو الگ الگ مفعول، وہ 2 مفعول کب کہتے ہیں؟ علم الاستاذ طالبہ، مثال کے طور پہ القرآن. علمہ کا مطلب سکھایا، الاستاذ فاعل، الطالبہ مفعول اول، مفعول بھی اول، القرآن مفعول بھی ثانی. ایسی صورتحال میں کہیں گے جب اس فعل کے 2 مفعول بنتے ہوں. یعنی استاد نے طالب علم کو قرآن سکھایا، تو اب سکھانے کا ایک فعل کیا ہے، جس کو ایک مفعول کیا ہے جس کو سکھایا جائے، دوسرا مفعول کیا ہے جو سکھایا جائے. تو ایسی صورتحال میں مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی کہا جاتا ہے. یہاں پہ ان کا براہ راست تعلق نہیں ہے، آپ ان کو عطف سے جوڑ رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی ایگزامپل دے دیتے ہیں. علامہ یہی سمجھ، استاد نے استاد طالب القرآن، طالب القرآن. ٹھیک ہے، طالب یعنی علامہ الاستاد ہے. ہاں، استاد نے طالب علم کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے، تو اب یہ مفعول ابھی ہی اول ہے اور اس کو ہم مفعول بھی ثانی یا مفعول بھی دوم کہیں گے. یہاں پہ نہیں کہیں گے. وہ تو اصل میں تو طالبہ ہی ہے، وہ جو طالب علم ہے مفعول جس کے اوپر ہی ایکشن استاد نے لیا ہے. سکھانے نہیں، وہ فعل ایسا ہے نا، وہ جو ہے وہ تو متعلق فعل کسی بھی چیز ہے. نہیں وہ بھی اس نے فی الحال اس کا رول تو کوئی نہیں ہے نا، نہ وہ سیکھنے والا نہ وہ سکھانے والا، لیکن اس چیز تو ایک چیز ہے. ہاں، اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 مفعول ہوتے ہیں. 2 مفعول کا مطلب کیا ہے؟ سکھانے کا عمل جس کے ساتھ کیا جائے گا وہ بھی مفعول ہے، اور جس چیز کو سکھایا جائے گا وہ بھی اس کا مفعول ہے نا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قرآن یہاں پہ براہ راست مفعول بن رہا ہے نا. آپ طالب علم کو ہٹا دیں، آپ کہیں علم اللہ القرآن یا علم الاستاذ القرآن، استاد نے قرآن سکھایا، جملہ ٹھیک ہے نا. اور آپ کہیں استاد نے طالب علم کو سکھایا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ نے دونوں باتوں کو جوڑ دیا. یہاں مفعول بھی 1 اور مفعول بھی 2 کہیں گے. ایسی صورتحال میں جہاں حرف عطف اور ان کا اس طرح کا تعلق نہ ہو تو وہاں پہ پھر ہم اس کو ایک ہی مفعول کہیں گے، اور اس میں ہم جو ہے وہ یعنی حرف عطف سے ان کو الگ کر لیں گے. بات واضح؟ جی آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے جی؟ پورا سٹرکچر کیا ہے؟ نہیں، جملہ فعلیہ تو تب بنتا ہے جب اس کے پیچھے ہم فعل محذوف مانتے ہیں.
میں شروع کرتا ہوں، ہم جو کہتے ہیں پیچھے اشرع ہم محذوف مانتے ہیں نا، ابتدئ اشرع محذوف مانتے ہیں، تو پھر وہ ہم کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں. یہ اسٹرکچر صرف جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو مرکب ناقص ہے نا، مرکب جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ویسے بھی جو اس کے میننگ سے تو شروع کرتا ہوں یہ تو فعل نہیں ہے. شروع کرتا ہوں تو ہم خود لگاتے ہیں نا، یہاں پہ تو شروع کرتا ہوں کا لفظ نہیں ہے نا، وہ تو ہم اس کے معنی میں محذوف مانتے ہیں. اس میں نہیں ہے. اس کا لٹل میننگ کیا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ کے موصوف ہیں اور رحمان اور رحیم اس کی صفات ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ موصوف ہے لفظ جلالہ، یہ اس کی صفت نمبر 1 ہے، یہ صفت نمبر 2 ہے، اور یہ پورا کیا بن گیا، مرکب توصیفی بن گیا. اور یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے، یہ اس کا مضاف ہے، یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنے. یہ کیا ہے، حرف جر، یہ مجرور ہے، یہ دونوں مل کے کیا بنے، مرکب جاری. تو ان دی اینڈ یہ مرکب کیا ہے، مرکب جاری. اس کا تو جو مجرور ہے اسم نہیں ہے، اس کا مجرور اصلاً تو اسم ہی ہے نا. ہم نے کہا مرکب اضافی جب ہم کہتے ہیں تو مضاف پہ وہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے نا. جب ہم کہتے ہیں ھذا کتاب اللہ، تو ہم کہتے ہیں ھذا مبتدا کتاب اللہ خبر، تو اصلاً کتاب خبر ہے نا. یہ مرکب اضافی خبر ہے. یہ مرکب اضافی خبر ہونے کا مطلب یہ کہ اصلاً اس میں مضاف ہی خبر ہوتا ہے نا. مرکب اضافی مجرور ہونے کا بسم اللہ ہی نا، اللہ کے نام سے، اسم اللہ. تو اللہ بنا نا جی، وہ مضاف الیہ تو اللہ بنا. مضاف الیہ تو اللہ بنا. ہاں تو یہی کام ہے نا. آپ نے وہ پورے وہ الرحمن پورا تو نہیں نا بنتا جی، وہ جو ہے وہ تو بات ہم دیکھ پورا تو نہیں وہ وہ تو بات ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ جب ہم کہیں مرکب توصیفی پورا مضاف الیہ ہے، پورا خبر ہے، مرکب اضافی کہیں تو اس میں اصلاً ہم موصوف ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا. موصوف کو کہیں گے نا، مرکزی حیثیت اسی کی ہے نا. آپ کہیں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے موصوف ہے اور اللہ جو ہے وہ موصوف علیہ ہے. سوری، اللہ جو ہے اسم جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہے. ایسا ہی ہے، لفظ جلالہ ہی مضاف الیہ ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ صفت جوڑ دیں گے تو کہیں گے تو پورے کو نا. یہ بات ہم نے دیکھی تھی نا. یعنی جب میں آپ کو اس سے سمجھاتا ہوں، جیسے میں نے مثال لکھی، آپ کہیں القرآن کتاب اللہ، یہ مبتدا ہے، یہ پوری خبر ہے نا. اصلاً خبر کیا ہے، کتابو ہے نا. خبر رفع دیتی ہے نا. رفع کس پہ جاری ہے، مضاف پہ جاری ہے نا. لیکن ہم پوری کو خبر کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب مضاف کو خبر کہیں گے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ بھی ہوگا نا. تو ان دی اینڈ تو پورا اسٹرکچر آپ کا وہ بن جائے گا نا خبر. آپ نے پورے مرکب توصیفی کو مضاف الیہ مان مضاف الیہ کہہ دیا، لیکن اصلاً میں ہے مضاف الیہ لفظ جلالہ. ہاں کیونکہ وہ پورا مرکب ایک بن رہا ہے تو اس لیے پورے. ہاں جی، ایسا ہی ہے. اسی طرح اس پورے کو مرکب توصیفی ہم نے جب کہا ہے، یعنی موصوف، اسی طرح موصوف صفت میں بھی یہی ہے نا. جب ہم کہیں گے کہ مرکب توصیفی پورا جر میں یا مجرور بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اصلاً وہاں موصوف ہی مراد ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ابھی پیچھے کہا تھا نا الذی خلق السماوات والارض، یہ پورا اسٹرکچر صفت ہے. اصلاً صفت کیا تھی، پوری صفت ہم نے اصلاً صفت کیا تھی، الذی. الذی کے ساتھ صلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو صلہ بھی ساتھ لکھ دیا ہم نے. اسی طرح اگر ہم کہیں اللہ الرحمن الرحیم، تو اصلاً اللہ ہی یہاں پہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی صفات بھی موجود ہیں، یعنی لفظ جلالہ کی 2 صفات موجود ہیں. تو مرکب توصیفی پورے کو کہیں گے، جس میں جب کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اصلاً اعراب فالو کون کر رہا ہے، مضاف الیہ کی یعنی جر کی وجہ مضاف الیہ ہونا وہ یہیں پہ اپلائی ہوگا، یہاں جر کی وجہ صفت ہونا ہوگا. ایک پورا مرکب صفت بھی ہو سکتا ہے، ایک پورا مرکب مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، پورا مرکب خبر بھی ہو سکتا ہے، پورا مرکب مبتدا بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اب اس میں وہ اس کا اپلیکیشن کس پہ ہونی ہے، وہ اس میں جو مرکزی حصہ ہے اس پہ ہوگی. موصوف پہ ہوگی، مضاف پہ ہوگی. خبر کی رفع آنی ہے تو مضاف پہ آئے گی، موصوف پہ. مرکب میں سے جو ورڈ ہوگا اس کی ایسے جو اس پہ وہ سارے اعراب اپلائی. ہاں ایسا ہی ایسا ہی. اس کا ترجمہ ہم نے کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات، ترجمہ نہیں کیا ہم نے. تو ہم یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے
جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو، ٹھیک ہے، زمین کو واحد استعمال کیا گیا، آسمان کو جمع۔ یہاں کیا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا آپ کہیں اللہ رحمان رحیم کے نام سے۔ اب ہم جو کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، وہ اس کے پیچھے ہم ایک فعل محذوف مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتدئ یا اشرع، میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں۔ آگے کیا لمن اليوم، پہلے اس کو دیکھ لیں، یہ کیا ہے، مرکب کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے نا کہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمی ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ خبر لمن ہے، اس کی مرکب جاری ہاں، یہ خبر ہے اور یہ کیا ہے، مرکب جاری مرکب جاری ہے اور خبر ہے۔ خبر۔ الملک مبتدا ہے کیونکہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، الیوم، یہ ظرف ہے، نصب میں ہے نا، یہ ظرف ہے، آج کے دن۔ ہم نے کہا تھا الیوم جب آتا ہے تو اس سے مراد آج کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الیوم ویسے نصب میں اکیلا استعمال نا بطور ظرف، تو اس سے مراد ہاں ظرف زمان، کس کے دن ہے بادشاہ؟ آج کے دن۔ ہاں یہی ترجمہ، یہی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پورا کیا بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آگے کیا ہے، ظرف کو ہم اس کو یہ مبتدا نہیں ملا سکتے اس کے ساتھ، اللہ ہی کے لیے یہ رفع میں ہے نا، وہ نصب میں، سب پر غالب ہے۔ صفت بنے گا نا، اگر ساتھ میں لائیں تو صفت بننا چاہیے نا، صفت کے لیے اس کے اعراب کو فالو کرنا چاہیے۔ صفت کے لیے اس کے اعراب کو فالو کرنا۔ ظرف ہے تو ظرف کیا ہوگا یہاں پہ، پھر متعلق خبر ہوگا، متعلق خبر کو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شبہ جملہ ہے نا، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، مرکب جاری یا ظرف، تو یہاں مرکب جاری جو تھا اس کو ہم نے خبر مان لیا، تو پھر اب دوسرا جو شبہ جملہ بچ گیا الیوم ظرف، اس کو ہم کیا کہیں گے، متعلق خبر، ٹھیک ہے۔ آئی جواب کیا آیا، للہ الواحد القہاری، یہ مرکب کون سا ہے، ناقص للہ ہی مرکب جاری، ہاں یہ مرکب جاری ناقص ہے، اس میں مبتدا محذوف سمجھ لیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، الملک للہ الواحد القہار، الملک مبتدا ہے، ہاں یہاں چونکہ جملہ مکمل ہو رہا ہے نا، تو وہ چونکہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بات واضح ہو رہی ہے، اس لیے مبتدا کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، محض خبر جو ہے نا اس کو ذکر کر دیا گیا، تو یہ خبر یہ مرکب ناقص ہے، تو یہ کیا ہے، حرف جر ہے، اور یہ اس کا مجرور ہے، اور اس مجرور ہی کی صفت نمبر 1 یہ ہے، اور صفت نمبر 2 یہ ہے، مجرور کی یا یہ مرکب جاری کی، مجرور کی، مرکب جاری کی تو نہیں ہوگی نا، مجرور کی ہوگی، للہ ہی تو ویسے مرکب جاری ایک ہے نا، للہ میں اللہ ہی، صرف اللہ ہی جو ہے نا اس کی صفت، مطلب پورے مرکب جاری کی وہ صفت نہیں ہے، ہاں پورے مجرور کی ہوگی نا، صرف مجرور کی، کیونکہ حرف کی صفت تو نہیں ہوگی نا، اسم کی صفت ہوگی نا، تو مجرور اس میں اسم ہے، لام حرف ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ بن گیا پورا مرکب توصیفی، تو یہ مرکب توصیفی کو ہم پھر مجرور کہہ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ اگر ہم الملکو کو محذوف مانیں گے تو وہ مبتدا ہو جائے گا، پھر یہ مرکب جاری کیا ہو جائے گی، یہ خبر ہو جائے گا، اللہ ہی اللہ الواحد القہار، ٹھیک ہے۔ اس کا وہ ٹرانسلیشن، ہاں، اللہ واحد قہار کے لیے، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے چھایا ہوا، ٹھیک۔ آگے کیا، وصدق اللہ ورسولہ، ورسولہ، وصدق اللہ ورسولہ، اگر سچ بتایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا، سچ بتایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اگر رسولہ کر دیں تو یہ مفعول بن جائے گا نا، ہم نے اس کو یہاں فاعل بنایا گیا ہے نا، صدا کا فعل ہے نا، تو اللہ اس کا فاعل ہے، اور حرف عطف کے بعد
रसूलुहु ये भी उसका फ़ाइल है। इस पूरे को आप फ़ाइल कह लें, ठीक। जुमला फि'लिया है, वाओ हर्फ अतफ है, अल्लाह वो फाइल है और रसूल की फाइल है। ये भी फ़ाइल है हरफ अतफ के बाद। एराब के एतबार से इसको आप मातूफ़ कह लें, ठीक है। टेक्निकली तो फ़ाइल ही बन जाएगा ना, पूरे को आप फ़ाइल कह सकते हैं, ठीक है। तो जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। वाव शुरू में जो है वो हरफ अतफ है, ठीक है। हाँ ये इजाफ़ी भी है, बिल्कुल मुरक्कब इजाफ़ी भी है, ठीक है। और क्या? बय्यिनुन, ये हदीस है, ये तो आसान थी है ना। अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। हलाल वाज़े है और हराम वाज़े है, भी कह सकते हो कि लफ्ज़ रिपीट हो रहा है ना। हलाल वाज़े और हराम भी वाज़े है। बय्यिन बयान से ही है ना, वाज़े चीज़। तो मुब्तदा है हलाल बय्यिनुन खबर है, अल हराम मुब्तदा है, बय्यिनुन खबर है, ठीक है। आगे अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमानी। हया ईमान की एक शाख है। हाँ, हया ईमान की एक शाख है, हया ईमान का हिस्सा है, ठीक है। तो अल हयाउ मुब्तदा, शोबतुन खबर, मिनल ईमानी अब मुरक्कब जारी है, तो ये क्या है? मुताल्लिक खबर, क्योंकि यहाँ खबर मौजूद है ना शोबतुन, तो फिर यहाँ पे मुरक्कब जारी को कहेंगे मुताल्लिक खबर। आगे क्या? जी मुरक्कब जारी है और मुताल्लिक खबर। और क्या है जी? अन्नदमु, ये भी सादा सा था। अन्नदमु तौबतुन, नदामत तौबा है। ये भी जवामिउल कलिम में से मिसाल है ना। नदामत तौबा है, यानी असल तौबा तो यानी नदामत अगर मौजूद है तो इसका मतलब यानी असल तौबा की यानी जान यही है। जिसकी भी ये भी अन्नदमु हुआ मुब्तदा ईमान में और तौबा खबर हुई। अन्नदमु मुब्तदा तौबतुन खबर। हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान की एक शाख है, ठीक है। ईमान में से है ना। शोबतुन मिनल ईमान, या मिन का मतलब का कर देना आप, उसकी उसमें से है, ईमान में से एक हिस्सा है, ईमान का एक हिस्सा। जी आगे ये पूरे हो गए? ये पूरे हो गए। आगे क्या है? 1 से 10 तक गिनती है। 1 से 10 तक गिनती। हाँ जी, क्या था पहला? मदरसतुन। पहले तो देखेंगे कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस। तो गोलता से क्या पता चला? मुअन्नस है। तो 1 और 2 में क्या था? मदरसतुन वाहिदतुन। 2 में भी फॉलो करना है आप मुरक्कब तौसीफ़ी। मदरसतुन मदरसतानी इस्नतानी, मदरसतान इस्नतानी। फिर क्या है? मदारिसा। गैर मुनसरिफ जमा है, जर में ज़बर आएगी, जो हमने आखिरी दर्स में पढ़ा था। और चूंकि मदरसतुन मुअन्नस है तो गोलता के बगैर अल्लाह खैर। धुंध नहीं आई सर अभी। धुंध में तो टाइम है अभी तो सर्दी शुरू हुई है। नहीं, लेकिन आपके ब्लैक बोर्ड पे आ गई है ना, व्हाइट बोर्ड। अब तो गाड़ी में पहले ठीक आ रहा था, ये अभी हैं? गाड़ी में आते फिर भी चेक। नहीं गाड़ी पे नहीं आते। ये अब ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है। अब ठीक हो गया। नेट बदल लेता हूँ। अच्छा, लिखा था जी सलासु मदरसातुन। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका कोई था वो किसी खेल के ऊपर, ये वो था मदारिसु। हाँ, सलासु मदारिसा, अरबाउ मदारिसा, खमसु मदारिसा,
सित सर इसकी वो तो गलत थी ना, अगर वो हम लिखते तो मैंने पहले लिखी हाँ जी वो गलत है, मदारिस, हाँ वो गलत है, मदारिस, सित्तु मदारिसा, सबउ मदारिसा, समानी मदारिसा, तिसआ नहीं, तिसउ, रफ़ा में आएगा ना, अगर नसब जार हो तो फिर चेंज होगा, तिसउ मदारिसा। और यहाँ अशरू, मुअन्नस में शीन को साकिन करते हैं, अशरू मदारिसा। दूसरा क्या था? किताब मुज़क्कर है, किताबुन वाहिदुन, किताबानिस्नानी, हमज़तुल वसल होती है ना, किताबानिस्नानी, हाँ अलग नहीं पढ़ेंगे, किताबानिस्नानी। अब गोलता के साथ आएगा, मुज़क्कर है, सलासतु कुतुबिन, अरबाअतु कुतुबिन, खमसतु कुतुबिन, सात है ना पहले, सबअतु कुतुबिन, समानियतु कुतुबिन, तिसअतु कुतुबिन, तिसअतु कुतुबिन और शीन के ज़बर के साथ। अब अशरतु कुतुबिन, इमराअतुन औरत को कहते हैं, इमराअतुन मुअन्नस है, इमराअतुन वाहिदतुन, आगे हाँ मिला के पढ़ेंगे, वसल की हमजा है, इमराअतानिस्नतानी, फिर हाँ सलासु निसा इन, मुनसरिफ है ना, सलासु निसा इन, सलासुन नहीं, सलासु निसा इन, अरबाउ निसाइन, खमसु निसाइन, सित्तु निसाइन, सबु निसाइन, समानी निसाइन, इसको समानी यूँ नहीं पढ़ते, हमने कहा था समानी निसाइन, तिसउ निसाइन, अशरू शीन के साथ सुकून के साथ, अशरू निसाइन। तबीब है जी, मुज़क्कर है, तबीबुन वाहिदुन, तबीबानिस्नानी, मुज़क्कर है ना, सलासतु अतिब्बा, हाँ गैर मुनसरिफ, जर में ज़बर, सलासतु अतिब्बा, अरबाअतु अतिब्बा, खमसतु अतिब्बा, सित्ततु अतिब्बा, सबअतु अतिब्बा, समानियतु अतिब्बा, तिसअतु अतिब्बा, ज़बर के साथ ठीक है, आशरतु अतिब्बा, ठीक हो गया।
یہ آپ کی گنتی، میرا خیال اس کی آپ کی اچھی مشق ہوگی اب میرا خیال واضح ہو گیا نا سارا. 1 سے 10 تک جو عدد ہے کس طرح بنتا ہے. پہلے 2 میں مرکب توصیفی اور 3 سے 10 میں مرکب اضافی. پہلے 2 میں معدود کو موصوف، عدد کو صفت فالو کریں گے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. 3 سے 10 میں جو عدد ہے وہ مذکر کے لیے گولتا کے ساتھ، مؤنث کے لیے گولتا کے بغیر، اور عدد کو مضاف بنائیں گے یعنی الف لام اور تنوین کے بغیر. اس کی رفع نصب جر جملے سے طے ہوگی. معدود کو مضاف الیہ بنائیں گے یعنی جر میں ہوگا، اور اس کے ساتھ 2 شرائط مزید ہوں گی کہ اس کو جمع اور نکرہ لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 3 سے 10 کا ایک اسلوب ہے. ایک اور اسلوب بھی ہوتا ہے، اس میں آپ بطور مرکب توصیفی بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے یہ والا ذکر کیا ہے جس میں آپ یہاں پہ نکرہ بھی ہے، نکرہ بھی، ہاں جی، مضاف الیہ بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے تنوین نہیں آئی ہے، تنوین نہیں آئے گی، وہ زبر آئے گی، جر میں زبر، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کا اسم ہونا اس کی وجہ سے وہ ساری وہ پیچھے اس کو وہ ہم اس کو ویو کر دیں گے وہ سارا کچھ. کیا چیز؟ مطلب جو مضاف الیہ میں وہ زیر آتی ہے اس کو بھی ویو کر دیا، نکرہ میں تنوین آتی ہے. ہاں، مضاف الیہ میں زیر وہ مقدم ہو گیا اس سب چیزوں پہ. اصل میں وہاں پہ بھی ہم نے وہاں زیر کو تو فکس نہیں کیا تھا نا، ہم نے تو جر کو فکس کیا تھا. تو جر منصرف کی زیر کے ساتھ تھی، غیر منصرف کی زبر کے ساتھ ہے. اگر یہاں جمع مذکر سالم آ جائے گا تو پھر کیا آ جائے گا؟ اینا، امیر المؤمنین. اب وہاں پہ وہ اسم بدلنے سے اس کی علامت بدل گئی ہے، ابھی بھی جر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کی شرط صرف جر ہے، وہ باقی اسم پہ ڈیپینڈ کرے گا علامت کون سی آنی. یہ ہم نے بات دیکھی تھی نا کہ پیش کا لازمی مطلب رفع نہیں ہے، زبر کا لازمی مطلب نصب نہیں ہے، اور جر کا لازمی مطلب زیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی علامات اصلیہ ہیں جو منصرف کے لیے ہوتی ہیں، اور چونکہ اکثر و بیشتر الفاظ منصرف ہوتے ہیں اس لیے زیادہ تر یہی علامات آتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر اسم کی ٹائپ بدل جائے گی اعرابی حالت کے اعتبار سے، غیر منصرف ہو، اسماء خمسہ ہو، جمع مذکر سالم ہو، مؤنث سالم ہو، یا مثنی ہو، تو یہ سب پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی علامات بدل جائیں گے. رفع نصب اور جر کی ان کو علامات فرعیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے آگے؟ پھر لکھنا پڑے گا. ذہب، یہ کتنے میں نے دیے تھے؟ یہ بھی 4. یعنی 8 بن جائے. ذہبہ، ذہبت، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو. یہ واحد ہو گیا. اور جمع کیا ہے؟ سامنے ہی لکھتے ہیں. ذہبو، ذهبنا، ذهبتم، ذهبتم، ذهبتن، ذهبنا، ذهبتن، ذهبنا، ذہبتم، ذهبتن، اور ذهبنا. ذہبنا. اس کو لمبا کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. اگلا کیا ہے؟ اگلا جی سمع، سمعت، 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 اور سمعنا، سمعوا، سمعنا، سمعتم، سمعتم، سمعنا، سمعتن، سمعنا. ٹھیک ہو گیا. کے بعد نصرہ، پھر کیا؟ نصرہ، نصرہ، نصرت، نصرت، نصرتی، نصرتا، نصرتی، نصرتی، نصرتو، نصروا، نصرو، نصرنا، نصرتم، نصرتم، نصرتن، نصرتن، نصرنا، نصرنا. نصرنا. فعل، فعل. اب یہ وزن بھی ہوتا ہے اور یہ مادہ بھی ہے نا، فا عین لام ایک مادہ بھی ہے.
اس کا مطلب ہے کرنا. فعل مصدر کا مطلب ہے کرنا. اور جب وزن شو کرتے ہیں تو بھی اس طرح کرتے ہیں. تو اس کا وزن آتا ہے فعل عین کے زبر کے ساتھ. فعلت، فعلتا، فعلتی، فعلتو. پھر کیا ہے؟ فعلو، فعلنا، فعلتم، فعلتن، فعلنا. لمبا کر کے. ٹھیک ہے. ذہبا وہ گیا، ذہبت وہ گئی، ذہبتا تو گیا، ذہبتی تو گئی، ذہبتو میں گیا. ذہبو وہ گئے، ذہبنا وہ گئیں، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتنا تم سب گئیں، ذہبنا ہم گئے یا ہم گئیں یا مکس ہوں تب بھی ذہبنا. نصرہ اس نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، نصرتا تو مرد نے مدد کی، نصرتی تو عورت نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرو ان مردوں نے مدد کی، نصرنا ان عورتوں نے مدد کی، نصرتم تم مردوں نے مدد کی، نصرتنا تم عورتوں نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی. سمع اس نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا، سمعتا تو نے سنا، سمعتی تو عورت نے سنا، سمعتو میں نے سنا. سمعو ان مردوں نے سنا، سمعنا ان عورتوں نے سنا، سمعتم تم مردوں نے سنا، سمعتنا تم عورتوں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا، فعلتا تو مرد نے کیا، فعلتی تو عورت نے کیا، فعلتو میں نے کیا. فعلو ان مردوں نے کیا، فعلنا ان عورتوں نے کیا، فعلتم تم مردوں نے کیا، فعلتنا تم عورتوں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ. ہاں مکاتبو. ہاں اس کو آپ مفاعلو کہہ لیں. ٹھیک ہے. ویسے دیکھ کے تو مفاعلو لگتا ہے لیکن اس کو اصطلاحاً جو ہے نا جو وزن کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں فعاللو اور فعالیلو. اور تیسرا ہوتا ہے شبہ، شبہ فعالل و فعالیل. ہاں مطلب کہنے کا طریقہ یہ ہے نا شب کا مطلب مشابہ ملتا جلتا. ہاں مطلب اگر تو فعاللو کا وزن ہے جیسے فنادق میں ہے تو پھر تو آپ یہی کہیں گے. لیکن جیسے یہاں مکاتب ہے نا اس میں روٹ بعد میں آ رہا ہے، اس کا اصلاً وزن مفاعل ہی ہے. وہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے لیکن اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں فاعل کے مشابہ وزن. جیسے ہم نے کہا تھا نا حمزہ تو غیر منصرف کیوں ہے، مؤنث کے مشابہ ہے نا. اسی طرح اس کو اگر اس طرح کا وزن آ جائے جو فاعل نہیں ہے بلکہ مفاعل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل کے مشابہ وزن ہے. ٹھیک ہے. یہ اس ہاں فاعل کہنے کا طریقہ. باقی بات تو واضح ہے نا. وہ جو ہم نے دوسری طریقے سے اس کو پڑھا تھا وہ زیادہ آسان ہے. یعنی ایسا جمع کا وزن جس میں سینٹر میں کہیں الف ہو اور اس کے بعد کم سے کم 2 حروف ہوں تو وہ سٹرکچر غیر منصرف بن جاتا ہے. ہاں وزن مفاعل وہ ٹھیک ہے. وزن اس کا مفاعل ہی ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مفاعل ہی وزن ہے. ہاں فواعل کے مشابہ. ٹھیک ہے. فاعل کے مشابہ. دوسرا کیا ہے؟ اب یہ کون سا ہے؟ یہ ایک وجہ والا ہے. ایک وجہ والا. اب دوسرا کیا؟ پاکستان. اس میں جو ہے وہ آن آخر میں جو ہے نا وہ کس نے لکھا ہوا تھا؟ بس غیر عربی نام ہے. اس میں جو الف نون ہے وہ زائد نہیں ہے نا. ہم نے کہا تھا عثمانو جو آگے آ رہا ہے اس میں الف نون زائد تھا مادے سے. یہاں تو اس کے لفظ کا حصہ ہے نا. الف نون زائد نہیں ہے لہذا اس میں الف نون والی وجہ نہیں ہے. ہاں صرف نام پلس غیر عربی. یہاں وہ الف نون والی بات نہیں ہے. نہیں ملکوں کے نام یہ کیٹیگری نہیں کہ ملک کا نام ہونے کی وجہ سے وہ غیر منصرف بنے. یا تو وہ غیر عربی ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگا.
مؤنث پلس غیر عربی، مؤنث پلس نام غیر منصرف بناتا ہے یا غیر عربی پلس نام غیر منصرف بناتا ہے؟ محض ملک کا نام ہونا اس کو نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں آگے زینبو، ملکوں کے نام بھی مؤنث ہوتا ہے نا بعض اوقات، اس وجہ سے ہم کہہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں، بیک وقت ایک ہوگی پھر نہیں ہوگا، اور کیا ہے؟ زینبو، زینبو، یہ کیا ہے؟ دو کیسے ہوئی؟ نام غیر عربی نام، غیر عربی نام ہے نا بس۔ تو غیر عربی بھی ہے، نام بھی ہے، صرف غیر عربی ہو پھر نہیں ہوگا، صرف نام ہو پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ نام ہے اور مؤنث ہے، نام یعنی علم، اس وجہ سے یہ بھی دو وجوہات ہیں۔ اور کیا ہے؟ احمدو، نام ہے اور افعل کے وزن پر ہے۔ ہاں اس کو ہم افعلو نہیں کہیں گے، نام یعنی علم اور کسی فعل کے وزن فعل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا افعال کے وزن افعلو کے وزن پہ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ لازمی نہیں نا کہ افعلو ہی کا وزن ہو، ہم نے اسم میں کہا تھا یعنی علم میں کہا تھا کہ کسی بھی فعل کے وزن پہ ہو تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ افعل کے وزن پر ہے، یہ تو زیادہ پریسائز ہو گیا بلکہ۔ ہاں لیکن اس سے پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ساتھ واضح کر دیں نا، فعل کے وزن پہ اور وہ وزن افعلو ہے۔ اگر آپ افعلو جیسے صفت میں ہوتا ہے نا، صفت میں ہم نے کہا تھا کہ صفت ہو یعنی اسم الصفت اور اس کے ساتھ افعلو کے وزن پہ ہو، وہاں وہ وزن خاص ہے، وہاں اس کے علاوہ کسی اور وزن پہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ فعل کا کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے، چاہے وہ افعلو ہو یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ فعل کا وزن آگے آپ بے شک لکھ دیں کہ وہ افعلو ہے، لیکن فعل کا وزن ساتھ بتانا ہے۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ عثمان، مانو نام ہے پہلی شرط، اور الف نون زائد ہے، ٹھیک ہے؟ مادے سے زائد ہے۔ یہاں پہ بھی دو وجوہات ہیں، اور اب یہ بھی دو وجوہات والا۔ آخری کیا ہے؟ کسلانو، کسلانو، اس میں صفت اور فعلان کے وزن ہاں صفت اور فعلان فعلان کے وزن پر، یہ بھی دو وجوہات ہیں، جی سر، ٹھیک ہو گیا؟ آگے کیا ہے؟ عبارت کا ترجمہ، اضافی، جاری، توصیفی مرکبات کی نشان، پھر مد رد کرتی۔ اچھا اب عبارت آ گئی ہے، یہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، جی عبارت میں کیا کہتے ہیں وہ؟ فی المدرستی فصول کثیرتن، مدرسے میں بہت سے کلاس روم ہے۔ فی المدرستی، یہ پوری ترکیب کر دیتا ہوں میں تاکہ واضح ہو جائے۔ فی المدرستی مرکب جاری ہے، یہ خبر ہے چونکہ پہلے آ رہا ہے، اگرچہ پہلے آ رہا ہے لیکن مرکب جاری مبتدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ خبر ہے۔ فصول کثیرتن، یہ مرکب توصیفی ہے اور مبتدا ہے، اور چونکہ مبتدا یہاں مؤخر ہے اس لیے اس کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے۔ آپ نے صرف یہ پوچھا تھا کہ اس کا ترجمہ کرنا تھا، اور اس میں بتانا تھا کہ مرکب اضافی پوری ہاں عبارت میں سوال کتنے یہی ہیں، تھا۔ مرکب جاری کتنے ہیں اور مرکب توصیفی کتنے ہیں۔ ہاں جی سوال اتنا ہی تھا، میں ویسے اب مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، سوال اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو فصول کثیرتن یہ نکرہ ہے مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے۔ ہاذا فصلنا، یہ ہمارا کلاس روم ہے۔ ہاذا مبتدا ہے، فصلنا یہ مرکب اضافی ہے اور خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مضاف الیہ جمع کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی۔ وَهُوَ فَصْلٌ وَاسِعٌ، اور وہ کشادہ کلاس روم ہے۔ یہاں پہ طارق صاحب آپ نے وہ مرکب توصیفی والا ترجمہ نہیں کیا تھا، یہاں کیا ہوگا؟ اور وہ کشادہ کلاس روم ہے۔ فصل واسع مرکب توصیفی ہے تو کشادہ کلاس، جی، اور وہ کلاس روم کشادہ ہے۔ ہاں یہ غلط ہو جائے گا نا، کلاس روم آپ نے مبتدا کے ساتھ جوڑ دیا نا، خبر میں ہے وہ، تو ہوا مبتدا فصل واسع، وہ کیا آئے گا؟ اس میں کیا آئے گا؟ وہ کشادہ کلاس روم ہے، وہ کشادہ کلاس روم ہے، ٹھیک ہے؟ فیہی نافذتانی کبیرتانی، اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں۔ اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں۔ فیہی مرکب جاری ہے، یہ خبر ہے،
اور نافذتانی کبیرتانی یہ مرکب توصیفی مبتدا ہے، رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اس لیے آنی مثنیٰ کی علامت آئی ہے، ٹھیک ہے. اور صفت نے چونکہ فالو کرنا ہوتا ہے تو موصوف چونکہ مثنیٰ ہے لہٰذا صفت بھی مثنیٰ ہے، اور مبتدا مؤخر ہے لہٰذا یہ نکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ مثنیٰ ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی، آنی یا آئینی آتا ہے. معرفہ کرنا تو الف لام لگتا ہے، الف لام کے بغیر یہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وفیہ مکاتب و کراسیّ، اور اس میں میز اور کرسیاں ہیں. مکاتب یہ بھی جمع ہے غیر منصرف، اور کراسیّ یہ بھی غیر منصرف جمع ہے جو ہم نے دیکھ لی. الف کے بعد 2 حروف ہیں مکاتب میں، اور الف کے بعد 3 حروف ہیں کراسیّ میں. یہاں پہ شد ہے تو یہ 3 حروف بنیں گے، ٹھیک ہے. تو فیہ خبر ہے، مکاتب و کراسیّ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر پوری آسان اس عبارت میں مرکب اضافی فصل نہ ہے، صرف فصل نہ ٹھیک ہے. مضاف ہے، فصل نا مرکب اضافی ہے، ایسے ہی ہے نا جی. ہاں جی. اور مرکب توصیفی جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور مرکب جاری ہے فی المدرسہ، مرکب جاری ہے فی المدرسہ اور فیہ، ہاں جی ٹھیک ہے. اور فصول کثیرۃ، مرکب توصیفی ہے فصول کثیرۃ، فصل واسع اور نافذتان کبیرتان. ٹھیک ہے یہی ہے، بالکل ٹھیک، 3 ہوئے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے بالکل یہی ہے. اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا نا، فقال انا ربکم. ہاں فقال جملہ فعلیہ، اور انا ربکم الاعلی یہ جملہ اسمیہ ہے. انا مبتدا ہے، ربکم الاعلی مرکب توصیفی خبر ہے، اس میں موصوف مرکب اضافی ہے کیونکہ معرفہ ہے. رب معرفہ ہے نا، کم کی طرف مضاف ہے. ربکم الاعلی یہ مرکب توصیفی ہو رہا ہے. الاعلی صفت ہے، معرفہ اس لیے لائیں کیونکہ رب کی صفت لانی، اور رب معرفہ ہے کم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، مضاف الی المعرفہ انا یہاں پہ مبتدا ہوا، ربکم الاعلی وہ خبر ہے. خبر. باقی اعلیٰ کے آخر میں ہم پیش کو ایزیوم کریں گے کیونکہ یہ وہ مستشفیٰ کی طرح ہے، اگرچہ یہ غیر منصرف بھی ہے لیکن الف لام لگ گیا نا. تو اب رفع میں تو ویسی پیش علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ الف ہے آخر میں مستشفیٰ کی طرح، اس لیے یہاں پر ہم پیش کو ایزیوم کریں گے. اعلیٰ نہیں کیا ہم نے، اعلیٰ کیا. اور یہ ربکم یہ مرکب اضافی بھی تو ہے. اضافی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا مکمل. تو مشکل تو نہیں تھا زیادہ؟ نہیں سر یہ تو ٹھیک تھا، لیکن یہ پہلے کوشچن میں کیونکہ وہ پریکٹس ہمیں ہوتے ہیں نا، ہوا ہیا اس قسم کی چیزوں کی، کتابی چیزوں کی، وہ اس میں، لیکن اس کا ترجمہ ٹھیک تھا. باقی بھی تقریباً ٹھیک ہی لگتا ہے جو میں نے کمپیئر کیا. ہاں اس سے ذرا نا تھوڑا سا مشق بہتر ہو جاتی ہے، آپ کو تھوڑا ہٹ کے کوئی چیز ملے، آیات ہوتی ہیں اس سے ویسے بھی اچھا، مناسبت بھی ہو لیکن جاتی ایسی مشقیں ہوتی رہنا چاہیے. یہ کلاس میں یہ ٹیسٹ ویسٹ ہوتے رہیں تو پھر ذرا تھوڑی سی آپ کو وہ عادت پڑ جاتی ہے. آپ ایک دم ٹیسٹ لے لیں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ بھی ایک کوئز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ ان ٹچ رہتے ہیں چیزوں سے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا جی اب یہ کتاب تو ہاں جی ماڈیول 2 میں آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں میں سے کون کون شرکت کا خواہش مند ہے؟ آپ تو طارق صاحب آ رہے ہیں نا، باقی 2 لوگ ہی موجود ہیں. آپ بتا دیں آپ کے ارادہ مطلب کیا ٹائم. میں تو ہوں ہی ہوں نا جی. سر میں نے بھی آنا ہے سر، انشاءاللہ کنٹینیو کرنا ہے اس کو. ہاں جمعرات کو انشاءاللہ نا ہماری کلاس ہو رہی ہے ابھی جمعرات. وہ ایسے ہی چلے گی. نہیں وہ آپ پہلے تعداد معلوم ہو جائے نا کتنے لوگ نئے آ رہے ہیں، تو پھر اس حساب سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. مغربی ہے عشاء. ہاں مگر عشاء کے بعد تو نیا ماڈیول ہوگا نا، اس کی کلاس اسی روٹین کے ساتھ مغربی بھی ہوگی. مغرب کے بعد ہی. ہاں اس کے ایسے ویڈیو لیکچرز آ رہے ہیں. ویڈیو لیکچرز بھی آئیں گے، آن لائن شرکت بھی ہوگی. ویڈیو لیکچر بھی ہوگا. آپ ویڈیو فزیکل نہیں آ سکیں. نہیں وہ تو ہوگا نا جی ماڈیول 1 والا. یہ نہیں ہے کہ یہی کتابات پڑھائیں گے آپ. جی طارق صاحب آپ آن لائن شرکت کریں گے یا آپ ریکارڈنگ لیں گے بعد میں، یا فزیکل آئیں گے؟ نہیں جی میں آن لائن ہوں گا نا. نہیں یہ محمد طارق صاحب. سر آن لائن ہی، کیونکہ آفیسز کے ایشوز ہوتے ہیں نا، شفٹ وغیرہ چل رہا تھا کام میرا. ٹھیک ہے سر. مطلب ریکارڈنگ کا تو نہیں ہے نا، آپ مطلب کلاس میں شامل ہوں گے نا؟ ہاں کلاس میں شامل ہوں گی تو ریکارڈنگ میں سے شیئر کرتے ہیں. شیئر تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ مطلب ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ کتنے ہو جائیں گے تو اس حساب سے اس کو پھر پلان کر لینا کہاں سے شروع کرنا. تو اگر تو آپ فزیکل اس میں یعنی آن لائن شرکت کریں گے ساتھ ساتھ تو پھر اس حساب سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں.
اچھا یہ پاسبل ہوگا جی کہ جو آپ جو ماڈیول 1 پڑھائیں گے اس میں ایز اے پیسو ایز اے لسنر یعنی جی جی ایز اے میں وہ سننے کی حد تک ایز اے لسنر آ سکتا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے آ میں سوال جائیں. نہیں کروں گا, میں کلاس کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, صرف خاموشی سے سنوں گا بس. کبھی وہ بھی کبھی جب کبھی مطلب میں جو میرے چیپٹرز ویک ہیں ان کو میں دیکھ لیا, مطلب ایک قسم کا ذرا. ٹھیک ہے صحیح آ جائے. ویسے ریکارڈنگ جو ہمارے جو ابھی چل رہا ہے نا پورا کلاس ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ ساری پڑی ہوئی ہیں ویسے یوٹیوب پہ. ہاں ریکارڈ مطلب پلے کر کے سنتا رہے بس بار بار. ریکارڈنگ موجود ہے. ہاں ہاں یہ بھی ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو کاپی پرچیز کر لیں, اس میں لیکچر لیں اور پھر اس کو جو پوری جو مشق ہے اس کو خود ہی سالو کر لیں. یہ سر یہ ہمیشہ رہتی ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ کچھ دیر کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں یہ. ہاں نہیں ہمیشہ تو کوئی چیز بھی نہیں رہتی, لیکن ہاں مطلب موجود ہے, اسباب کی دنیا میں موجود یعنی ہے. ہمیشہ موجود رہتی ہیں یہ. ہمیشہ تو نہیں کہ کوئی بھی موجود نہیں رہتا. سر یہ تو غیر فانی ہے نا بیسیکلی. کیا غیر فانی؟ اور یہ جو ہمارا والیوم 2 ہے اس کتاب کا, وہی دن رہے گا اپنا جو چل رہا ہے جمعرات کا دن ہی ہے, جمعرات والا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ اس کا ایک ہی رکھے نا جی اس دن, تاکہ تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دیں. اس کو تو بالکل ہم نے سوتیلوں والا سلوک کیا اس کے ساتھ. ہاں بک 2 کا جو ہے نا وہ اب بک 2 کے ساتھ ہم نے سوتیلے والا سلوک کیا ہے. ہاں بک 2 کا ہم نے شروع کرنا ہے. اب طارق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد طارق صاحب آپ شامل ہوں گے آن لائن. وہ مغرب سے عشاء کے درمیان اس کا ٹائم ہے. باقی وہ عمیر صاحب نے بھی کہا تھا. اور آیا کرتے ہیں نا جی وہ حارث صاحب, کیا نام ہے ان کا, ثاقب صاحب تو ماشاءاللہ بڑے وہ پرانے ہیں نا, وہ تو پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہ جو ماڈیول 2 ابھی آپ کا چل رہا ہے یہ وہی لوگ لنک شیئر کریں گے یا آپ سب کچھ شیئر کر دیں گے لنک وغیرہ جو بھی ہوگا؟ ہاں وہ آپ کو شیئر کر دیں گے جو اس کا نئی ترتیب ہوگی نا. ٹائم تو یہی ہوگا انشاءاللہ جمعرات کو جو ہے نا مغرب کے بعد. سر جو نیا کورس شروع ہو رہا ہے اس کا بھی بتائیے گا. کچھ دوست احباب ہیں وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن. ہاں وہ ایک میسیج بنا کے نا وہ پھر میں بھیج دوں گا, آصف صاحب آپ کو فارورڈ کر دیں گے. بلکہ آصف صاحب کو میں نے آج ان سے میسیج بھیجا تھا, وہ کل انہوں نے ایک لنک بھیجا تھا کہ جی وہ جو اقبالیات ہے اور ترجمہ قرآن کے لیے اس لنک کو کلک کریں. اب میں نے کہا جی میں جب یہ لنک کلک کرتا ہوں تو آ جاتا ہے کہ یو ہیو بین ریمووڈ فرام دس گروپ. تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھ لیں. ٹھیک ہے چلیں. اس میں پھر اگر لوگ اتنے ہو جاتے ہیں نا جو اس کلاس سے آگے, کیونکہ 2 لوگوں نے تو کہہ دیا نا, اور آپ کا بھی ارادہ ہے, فیضان صاحب کا بھی ارادہ ہے, اور باقی 2 لوگ یعنی عمیر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور محمد طارق. انشاءاللہ کنفرم ہے سر یہ. ہاں ضرور کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ پھر اب موقع ہے تو دوسرا والیوم بھی ہو جائے گا تو ایک اچھا ہو جائے گا مطلب ہے. ہاں تو پھر اس میں کہنے کا مقصد یہ, پھر اگر لوگ شامل ہو رہے ہیں نا تو پھر ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ آپ کے لیے طارق صاحب اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں کچھ عرصہ جتنا پڑھ چکے ہیں نا وہ ٹائم آپ کا فریز ہو جائے گا, اور ہم پیچھے سے اس کو شروع کر لیں گے باقی لوگوں کو. اور اگر ریویژن کرنا چاہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. میں بھی ریویژن کر لوں گا جی, پڑھنا عبادت ہی ہے نا یہ بھی تو. ہاں ٹھیک ہے, اس کو مطلب پھر شروع سے ہی کر لیں گے ابتدا سے, تاکہ جو لوگ ابھی یہاں سے کنٹینیو کر رہے ہیں وہ پھر آگے صحیح طریقے سے اس کو لے کے چل سکیں. ابھی تو موسٹلی تو طارق مجید صاحب ہی ہوتے تھے, باقی جو ہے وہ ثاقب صاحب آتے ہیں اس میں, اور ایک اور ہاں 1 2 یا 3 بس یہی اسٹرینتھ ہے, 1 2 یا 3. تو اب آپ لوگ 2 3 ہو جائیں گے تو 4 5 ہو جائیں گے تقریباً. ٹھیک ہے, میسیج پھر فارورڈ کروا دیں گے نا, لوگوں کی رضامندی بھی لے لیں گے اور کتنے لوگ آ رہے ہیں, تو اس حساب سے پھر بہتر بھی ہو جائے گا. کلاس اگر اب تھوڑی بڑی ہو جائے نا تو ایک جیسے یہاں پہ بھی 4 5 6 لوگ تھے ریگولر, تو ایک ٹیمپو بن جاتا ہے. یعنی اگر لوگ بہت تھوڑے ہوں تو پھر وہ اس طرح ٹیمپو بھی نہیں بنتا, چیزیں پھر مستحضر بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. پھر اب جمعرات کو پھر آف رکھیں گے اس کلاس کو, اور دوسری کا بھی دیکھ لیتے ہیں میں کیا صورتحال بنتی ہے. جمعرات کو سر دوسری کلاس تو کریں نا, مطلب وہ تو مطلب کو بریک نہیں آنا چاہیے. وہ تو ہمیں 0 سے شروع کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیتے ہیں. اب اگلے ہفتے اگر 0 سے شروع کرنی ہے تو 1 ہفتہ چھٹی بھی کر سکتے ہیں. خیر وہ میسیج آپ میسیج کے ذریعے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ.
چلیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، اوکے ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔